کولیگز یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر فیمیل کولیگ ہمیں سلام کر لے، سلام کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں، وہ تو نامحرم ہے، اس کے بارے میں پھر رہنمائی کر لیں۔ شاید اس سال تو بھی نے مخلوط ماحول میں پڑھایا ہے، اور 6 سال افزاد اور 5 سال پروفیشنل اس کو جمع کریں کتنے ہو گئے؟ 6 سال جمع کرنا 52 سال سب سے زیادہ مخلوط ماحول میں ہو۔ سبحان اللہ، نحمده ونصلي على رسول الكريم۔ جب افغانستان کی ملک بن گئی طالبان کی، جس میں کچھ جو ان کے وزرات تھے ہمارے دوستوں میں سے تھے، جو پاکستان میں ہوتے تھے ہمارے پاس آتے تھے، اس لیے پھر کی دعوت اور میں تو افغانستان بھی گیا، میں نے 3 دن گزارے ان کے ساتھ، اور میں نے اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ حکومتیں جو ہیں یہ چاروں فقوں کی سہولیات کو سامنے رکھ کر ملک کو چلائیں، تاکہ سختی کی فضا نہ ہو اور لوگ اس کو برداشت کر سکیں۔ تو پردے کے بارے میں فقہ حنفی کا جو فتویٰ ہے، جو سب سے زیادہ محتاط اور وہ ہے فقہ ہے کامل اور محتاط فقہ، سب سے زیادہ فقہوں میں حنفی فقہ ہے۔ یہ جو حکومتی عدالتی فیصلے ہوتے ہیں نا، اس میں بعض جگہ پر شافعی حنبلی مالکی فقہ میں رہنمائی ہے ہی نہیں، ان کو حنبلی فقہ سے لینی پڑتی ہے۔ اس لیے سعودی عرب کی ساری عدالتوں میں ہمارا جو ہندوستان کا فتاویٰ ہے نا، فتاویٰ علمگیری اورنگزیب علمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ، اس کو فتاویٰ ہندیت کہتے ہیں، ساری عدالتوں میں یہ فتاویٰ ہوتا ہے، کیونکہ حکومتی فیصلوں میں جو ہے تو فقہ حنفی سے رہنمائی کے بغیر یہ لوگ نہیں کام چلا سکتے۔ فقہ حنفی میں پردے کی حدود جو ہیں تو وہ یہ پردے میں اس مسئلے کے تحت بہت سی باتوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور میرا مطالعہ تو نفسیات کا تفصیلی ہے اور میڈیکل سائنس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو انسان کے جو جذبات ہیں شہوانیہ ہیں، یہ گردن کو دیکھنے سے مشتعل ہوتے ہیں، چہرے کو دیکھنے سے مشتعل نہیں ہوتے۔ چہرے کو دیکھنے سے جو تعلق بنتا ہے وہ تعلق ہے تو دیٹ از ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی لو، صرف محبت پیدا ہونے تک، اور گردن سے جو ہے تو جذباتی شہوانیاں شروع ہوتے ہیں، اور نیچے نظر آ رہا ہو تو اور تیز ہو جاتا ہے، ڈریس پر نظر پڑے تو پھر آدمی جو ہے تو یہ اس کو حواس ہوتے ہیں۔ چھوٹی بچیوں میں جو کیس آ رہے ہیں، ان کی موتوں کے کیس آ رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ان کو اسکارف پہنانا چاہیے، وہ نہیں پہنائے ہوئے، اسکارف نہیں پہنایا ہوتا، تو ٹچ موبائل سے جو لوگ آج کل لوگ جو ہیں تو حیوان بنے ہوئے ہیں، ٹچ موبائل کے نزدیکی سے لوگ حیوان بنے ہوئے ہیں، زیادہ جذبات پر قابو نہیں پا سکتے، اور معصوم بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے سوچ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ نظر آدمی اتنی رکھے نا، ایسے نظر رکھے، یہ نماز میں جو ہے، نماز میں لوگ کھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ اس پر سجدے کی جگہ نظر رکھے، تو ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا کر کے کھڑا ہونا جائز نہیں۔ ولی وجہ کا شطر المسجد، اپنے چہرے کا آپ سے رام کر رکھیں، ایسا ایسے نماز میں نہیں کھڑے، ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں نظر جو ہے تو آپ رکھیں گے، نظر سجدے کی جگہ رکھیں، چہرے کیسے رکھیں۔ شریعت تو شریعت از دی آرٹ موسٹ وزڈم، شریعت جو ہے تو مہا عقل ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ ایسے کھڑے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی گرد و پیش میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ تھوڑی دیر میں سارا جائزہ لے سکتے ہیں،
پیسے اور کھچے ہوئے ہوں تو آپ اس طرح کا کتاب آگے اجازت دے سکتے نظر وہاں پر رکھیے اور یہ نظر اس طریقے سے رکھنا زمین کی طرف اس میں جو ہے تو آپ کھڑے چل پھر رہے ہو نظر کو وہاں رکھیں تو یہ نظر آدمی کی ناف تک جاتی ہے اوپر نہیں جاتی ہے ناف تک جاتی ہے اوپر نہیں جاتی ہے اور ناف سے اوپر نہ جائے ہاں جی تو آپ کی نظر کے احکامات ہی نہیں ہیں پھر بندر یہی نہیں بندری پھر ہی نہیں ہاں جی اور پھر جو ہے تو اگلی بات بڑی عجیب تشریح ہے کہ نظر شہوت ناجائز ہے نظر ناجائز نہیں آئے نظر شہوت ناجائز ہے تو اس پہ جس پہ جذباتی شہوانیاں ہو اور پھر کستن ہو پھر آدمی اس کو ہٹائے نہیں پھر اسے لطف اٹھا رہا ہو اس کے پیچھے سوچ رہا ہو یہ تفصیلات ہیں تو پڑھتے ہی جھکا لی تو اس میں کل کو سواب 100 بار پڑھی 100 بار جھکائی 100 بار سواب پڑھا یہ آپ کو اتنا اس میں یہی حاصل ہے ایک برکت حاصل ہے 100 بار ضرور کی بات کرنا غیر ضروری بات نہ کرنا میں جب سن 71 میں فارغ ہوا 4 مہینے لگا کر میں آیا تو ریوڑ والوں کا اس زمانے میں مشورہ تھا کہ آپ میڈیکل کالج میں ڈیمانسٹریٹر بننے کے اس میں کام کرنے کا بہت موقع ہے انہوں کا حکم لے کر میں آیا یہاں پر ہمارے جو حکم صاحب بیت کا الگ تھا انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہاں پر نوکری کریں خیر تو بزرگوں کا حکم تھا جا کر نوکری کی نوکری شروع کی تو ایک دن میرا خیال ہوا کہ میں حضرت صاحب سے جا کر کہتا ہوں کہ حضرت صاحب میں یہاں نوکری نہ کروں یا تو آپ ایسی صورت کریں جی کہ مجھے جو ہے تو مجھے ضبط نفس حاصل ہو اور یا میں نوکری نہیں کرتا ہوں میں چلا گیا کہ بچوں سے بیٹھا تو میرا خیال تھا کہ وہ لوگ کم ہو جائیں گے پھر میں آخر اپنا سوال کر کے اس کا جواب دوں گا پھر انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہے تو پھر دوسری جگہ نوکری کروں گا اور پھر دیکھیں میں بیٹھا تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ذکر اذکار بہت کرا ذکر اللہ کا تعلق تھا اور کبھی کبھی اللہ رسول کا نام آتا یا کوئی نعتیہ شعر بول لیتا یا کیسا جملہ بول لیتا کیسی آیت بول لیتا تو زور کا نعرہ مارتے تھے اللہ کا نعرہ کرتا تھا اور آگے آپ بیٹھنے والا اس سے جھٹکا لگ جاتا تھا اور آدمی کو یہ خیال ہوتا کہ اس چھت کو اڑا دیں اللہ میں سامنے بیٹھا وہ کوئی بات ہوئی نعرہ انہوں نے اور اس نعرے میں جو ہے تو میں نے محسوس کیا کہ ان سے ایک بجلی کی رو آئی کرنٹ آئی اور میرے یہاں پر لگی یہاں پر لگی لطیفہ نفس جو ہے تو لطیفہ نفس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہے نقشبندی حضرات جو 6 سنسیٹیو پوائنٹس ہیں نا بدن کے جی ڈاکٹر صاحبان اس کا میں نے تحقیق کی ہے نقشبندی کے 6 سنسیٹیو پوائنٹس ہیں دیز آر those points where there are autonomic plexuses یہاں پر autonomic plexuses ہے یہ وہ پوائنٹس ہیں ان کا جو وہ ایسے مجھے لگا ایسے اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ بجلی کے رو یہاں سے ناف تک آ گئے تو لطیفہ نفس ہے تو ناف پر ہوتا ہے جی اور بعض لوگوں کہتے ہیں کہ راک ہمیں یہاں پر بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ نفلا یہاں پر لگا اور یہاں تک ویسے جیسے کہ بجلی کے رو آ گئی بس اس کو مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں بس وہ دن آتے ہیں اس کے بعد تو یہ ہم اپنا کوئی علاج بھی نہیں کرو کسی جگہ پر جاتے ہیں تو حضرت پر شعر پڑھتے تھے پہلے ایک بجلی سی کوندی پھر کچھ خبر نہیں ہے جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے جگر خیر یہ کے سوال کا جواب ہو گیا ماشاء اللہ جی اور نظر سرسری ہو تفصیلات کا نگاہ آدمی نہ ہو جذبات آدمی اپنے درست رکھے سبحان اللہ تو یہ ایک تفصیل ہے اب ایک نظام ایسا جب آ جائے کوئی نظام کو میں نہیں بدل سکتا میں نہیں توڑ سکتا
کیا کریں گے آپ؟ اس نظام میں لڑکی بھی باہر نکلی ہوئی ہے، لڑکا بھی باہر نکلا ہوا ہے. اب ان کو اس نظام کا جو میں توڑ نہیں سکتا ہوں، اس کے ہوتے ہوئے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے کہ اس پہ حفاظت ہو جائے. اور جہاں تک آدمی کو نظام کو بدلنے کا اختیار ہو تو آدمی کوشش کرے بدلنے کی. میں نے پہنچی اپنی دارال کی یونیورسٹی میں نرسری تھی، اور نرسری والوں نے کہا کہ اس کا یونیفارم جو ہوگا تو کالر والی لڑکوں کی طرح قمیض ہوگی اور اسکرٹ ہوگا. اسکرٹ یعنی یہ جس میں گھرانے اپنے ننگے ہوتے ہیں. تو میرے بیٹے نے کہا کہ یہ وہاں پر تو یہ یونیفارم ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا دفعہ کرو بچے، اب یہ کیا نرسری میں پڑھانا کی ضروری تو نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں، یہ ہم اس نظام کو بدلیں گے. میں نے کہا میں خدا ریٹائرڈ آدمی ہوں، میں کہاں نظام بدلنے کی لڑوں. نہیں وہ جیت کریں گے. میں نے اور کہ یونیورسٹی کا جو رجسٹرار ہے اس کو نہیں دینا ہے، اس کو میں کہتا ہوں. اسے میں نے کہا کہ اگر خدا نہیں یہ اسکول میں آپ نے آپ کاٹنا ہے کہ اسکرٹ ہوگی یونیفارم ہوگی، کس نے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں معلومات کر بتا. اس نے کہا ہمارا تو کوئی آڈر نہیں. تو یہ ہمارا مقامی جو شیعہ وہ ہے ٹیچر ہے، یہ اس نے شروع کیا. اچھا انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی پابندی نہیں، آپ جو بھی کریں. وہ ہم نے اسکارف بنایا بچی کے لیے، اس کے کپڑے پر دوسرے دن کے ساتھ لوگ کھڑے ہو کر ہمارا اختیار تھا نظام کو بدلنے کا تھا. باقی سارے ملکی نظاموں کا آپ کیسے مطلب؟ وہ تو IMF ہر سال سودی قرضے کی شرائط میں ایسی بات رکھتا ہے جو آپ کی دین کی بنیاد کو کھود رہی ہو. ایک سال کے سودی قرضوں کی شرط تھی کہ یہ جو ہجڑا پن ہے، مرد عورت شکل اختیار کرے اور مرد کی شکل اختیار کرے، اس قانون کا مانیں گے تب ہم آپ کو پیسے دیں. اور اس پر آپ کی ساری دینی پارٹیوں میں دستخط ہے. جب یہ پاس ہوئے کام آپ کی ساری دینی پارٹیوں میں دستخط ہے. تو شیخ رشید تھوڑا بیدار تھا، اس نے اس کے خلاف کیس کیا، ہائی کورٹ میں کیس کیا. تو ہائی کورٹ میں کچھ اور لوگوں نے بھی کیس کیا، پھر دینی پارٹیاں بھی کیس لے کر چلی گئی. تو جج نے کہا کہ تو آپ لوگوں کے دستخطوں سے ہوا ہے، تو آپ کیسے لے کرائے ہوئے؟ کیسے پارٹی بن رہی ہے اب؟ آپ کیسے پارٹی بن پائے؟ آپ کے دستخط کے ساتھ تو قانون پاس ہوا ہوا. انہوں نے کہا نہیں چون کے خلاف تھا تو ہم شامل اس میں ہو رہے ہیں. تو وہ کی شرط تھی کہ آپ اس قانون کو نافذ کریں گے تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے. آپ اپنے انصاف سے جہادی باتیں نکالیں گے تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے. سیرت کے فلاں مضمون نکالیں گے تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے. شرائط ہے. اور یہ سودی قرضہ جو ہے یہ کس کی ضرورت ہے؟ میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے. مگر تو اللہ کا فضل ہے، میں تو اپنے کھیت کی گندم آ جاتی ہے سال میں، اس کو پیس لیتا ہوں. اپنے مویشی ہیں، بہت کام کوئی چیزیں بازار سے خریدنی پڑتی ہیں. باقی اللہ خدا نے خاص ایسے حالات میں کچھ بھی نہ رہے تو ہمارے گھر کی ویسی گھر کی روٹی موجود ہے. مجھے اس کی ضرورت نہیں. اس کی ضرورت آپ کے پیشہ ور سیاسی کو ہے. This professional politician who is earning from this thing, who is earning from his politics, اس کو ضرورت ہے. آنے والے سودی قرضے کا 50% نکال کر باہر ملک میں جائیدادیں بناتے ہیں. یہ 50% نکالتا ہے، پھر اس میں سے جو ہے تو 15% پھر جو ہے تو پھر باقی ادارے تجارت اور جو نکالتے ہیں. آپ لوگ سے زیادہ فیس بک کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس معلومات کہ کس کا کتنا پیسہ ہے، کتنا کس کا دیکھے ہوئے آپ نہیں سکتے ہو. ہندوستان کے زمانے کے کتنے کمانڈر چیف کیوں ہمارے کیا وساطے ہیں؟ آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے. فیس بک کو تو دیکھ سکتے.
میں نے ماہرین معیشت پروفیسروں سے کیلکولیشن کرائی ہوئی ہے 64% پیسہ سود کا آیا ہوا ہے یہ کھایا جاتا ہے، استغفر 36% ہے تو کاموں پر خرچ ہوتا ہے۔ وہ 36% میں ٹھیکیدار نے کتنا کھانا ہے اور مزدور نے کیا ڈنر مارنی ہے، اور یہ جس بات کی تھا یہ وہ نہیں جو سڑک پر وہ بلو بسیں پشاور کی بسیں BRT کیا سو گیا BRT بی آر ٹی کی جو رپورٹ میرے پاس آئی نے کہا کہ روزانہ ایک انجینئر جو ہے بی آر ٹی سے وہ کرتا ہے 1 کروڑ روپیہ مہینے میں وہ دبئی کو بیچتا ہے ایک انجینئر، تو باقیوں کو چلے اب یہ بات تو ذرا سیاسی ہو گئی لیکن میں کہا نہیں آپ کو کہ پرویز خٹک کا انتظار نہ تھا، بس مجھ سے وہ کہا گیا ہے کہ میں وزیر بننا، میں نے تو بی آر ٹی بنائی ہوئی ہے اور تو ڈاکٹر ووٹ کر سکتے ہیں کرائے بھی کم رکھو ساری دنیا سے سارے میرے ووٹ ہیں، اور میرا جو ہے تو وزیرانہ بننے کے یہاں تک اس کی سماجیوں باتیں میں چلنا شروع ہو گئی اس سے پہلے، تو میں نے بھی الیکشن لڑا تھا اس کے مقابلے میں بھی تھا، تو جو حلقہ میرا تھا اس میں اس کے ووٹ میرے صفر، اس کے ووٹ میں صفر میرے اور 33 جو ہے تو ایک پارٹی کے ہوئے ہیں اور 30 دوسری پارٹی کے ہوئے ہیں اور 150 ایک کے ہوئے ہیں اور 750 ہے پارٹی کے، کیا ہو کہ اپنے بیماروں کو چارپائیوں پر اٹھا کر لائے ہیں ووٹ کے لیے پہنچائے ہیں، اور ہمارے جو میرے خاص دوست تھے وہ ووٹ کے لیے نہیں آئے۔ یہ عباس صاحب میرے ساتھ کھڑا تھا، ڈاکٹر صاحب ہم کمپین میں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا حلقہ تھا پشاور یونیورسٹی آ رہی تھی، اعتماد آ رہا تھا، لیکن علماء سارا پڑھا لکھا طبقہ جو ریٹائر ہوگا اپنے آباد میں، وہ نے کہا ڈاکٹر صاحب ہر تیسرے گھر میں آپ کو پہچانتے ہیں، تعریف بھی ہم کی کرتے ہیں، لیکن ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے، تعریف کی انہوں نے ووٹ دینے کے لیے، تو وہ اس کو پتہ چلا، میں نے کہا برخوردار آپ نے بی آر ٹی تو بنائی ہے، کتنا پیسہ آیا کتنا کمیشن ہوا، حالانکہ ہاں غیر نگری نہیں ہے اور پاکستانی قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ ووٹس ہے رسپانس دیتی ہے، ووٹس ہے آدمی کو آئینہ دکھاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا اور ہمارا آپ کے بارے میں ہمارے کیا تاثرات ہیں، جی سبحان اللہ۔ سبحان تو ہم مضمون کیا بیان کر رہے تھے؟ نظر کی پردے حفاظت والا اور نظام، نظر کی حفاظت اور پھر نظام بدلنے کے، ہو گیا نا نظام یہ مضمون کیسے آ گیا تھا؟ نظام ہمارے بس میں سودی نظام، سودی سودی پیسہ وہاں پہ خرچ نہیں ہو رہا، ہاں سود پیسہ یہ ایسا خرچ ہو رہا ہے میرے بھائی، اس کو ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں۔ جی میں نے ماہرین سے حساب کرایا ہوا ہے کہ اس خودے قرضے کو کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی ریلوے کی اتنی زمین پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں، اس کو بیچا جائے تو اتنی اس کی آمدنی ہو سکتی ہے کہ آپ صرف اس پر ہی سودی قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پنڈی سے لے کر غازی تک ریلوے ٹریک ہے جی ہاں جو کہ تقریباً 150 کلومیٹر ہے، صحیح 150 کلومیٹر ریلوے کی زمینوں پٹیاں پھاڑ دی گئی ہیں۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، زمینوں پر ہماری بڑی نظر ہوتی ہے۔ میرا ایک سفر تھا پنڈی سے اس کی طرف غازی کی طرف، یہ علی پور کا ایک علاقے آگے دریسر کے کنارے پر، سارے راستے پر ایک پٹی ہے، زمین خالی پڑی ہے، خالی پڑی۔ تو میں نے اس ساتھی سے کہا مقامی سے کہ یہ زمین کیسی ہے، اس کو کوئی کاشت نہ کرتا؟ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے چلے گا، اس نے ایک پل دکھایا، یہ پل نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو پل تھا، یہ پل کیسے؟ اس نے کہا یہ ریلوے ٹریک ہے، ریلوے ٹریک ہے یہ، اور یہ پٹڑی تو نہیں ٹوٹا ہوا پل باقی ہے، تو یہ کوئی 150 کلومیٹر کے قریب زمین ہے۔ پھر جو ہے تو یہ جو ہے درگئی تک ریلوے ٹریک ڈیسبیل خان تک ہے، ٹانک تک اس کی جو ہے اس کی پٹڑی کے ساتھ میں نے اگاڑی
مجھے تو معلومات ہے، آپ کو بھی معلومات نہ ہو تو کس دکان کا بیچی ہے، وہ کس پارٹی کا تھا، پھر جو الیکشن اس سے لڑتے گئے پھر کیا کیا ہے، کتنا پیسہ اس نے پر لگایا، پیسہ کہاں سے لایا تھا، اسی پارٹی سے لایا تھا. بالکل صرف ریلوے کی زمین کو بیچا جائے طے کر کے آپ کے ادا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سودی نظام آپ کا کبھی ختم نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو مفادات آپ کے دین کو اور آپ کے نظریے کو توڑنے کے IMF کا جو کر رہا ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اور آپ کا سیاسی جو آمدنی کر رہا ہے اور کے نتیجے میں سارے ادارے جو اس کو پیسے کو کھینچتے اپنی طرف وہ نہیں کرنا چاہتے. میں اور آپ تعالیٰ کا شکر سود کی روٹی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ مضمون ہو گیا کہ دلچسپ میں واقعہ سنا وہ پھر بیان ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبان ایک عجیب بات کا میں نے پاکستان میں کیا ہے، ویسے کیا ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت عظیم روحانی شخصیت تھے، اللہ کے مقبول بندے، اور وہ بڑے بڑے علماء ان کے مرید ہوئے، ان سے خلافت کروائی، اور دین کی باتوں کو بعض کا بڑے بڑے مفتی جو کہتے تھے وہ حضرت صاحب کے ساتھ نقطہ بیان کرتے تھے کہ عجیب ہو جاتا تھا. مفتی صاحب کا نام سبحان اللہ. ان کے مجلس سے بیٹھے ہوا تھا تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ کام میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں روزہ ٹوٹتا ہے. میں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹنا یہ حدیث میں ہوا ہے کہ یا فقہا کا بیان کرتا ہے؟ تو سب لوگ حیران ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب اتنا سے پولیس حضرت صاحب کے تو شریعت پر اعتراض کر رہا ہے. سب نے مجھے ڈرا دیا، میں نے خاموش ہو گیا. میں نے کیسے بولتے ہیں کوئی جذباتی اٹھ کر مجھے تھپڑ مارنا شروع کر دے. میں خاموش ہو گیا. تو حضرت صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ ذرا کہیں نا. میں نے کہا چلو حضرت صاحب نے فرما دیا، میں نے یہ بات کہی ان کو. ان کے ساتھ ہی شعبہ اسلامیات ہمارے حضرت صاحب عربی کے یونیورسٹی کے شعبہ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اسلامیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے تھے، جو فارغ التحصیل عالم بھی تھے، PhD بھی تھے، اور داؤدی رحمۃ اللہ علیہ کے سیکٹر کی خلافت بھی تھی. انہوں نے جواب کیا ڈاکٹر صاحب یہ بات اس وقت کے حکماء حکیموں سے پوچھ کر مفتی انہوں نے بیان کی ہے، فقہاء نے بیان کی ہے. اگر آج جو ہے یہ بات اس طرح نہیں ہے، آج کے اگر جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس طرح نہیں ہے، یہ مسئلہ بدل جائے گا. مجھے بڑا حوصلہ ہو گیا. میں نے کہا جی حضرات میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. وہ سے کہا کہ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہا نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کان پہ دوائی ڈالی جاتی ہے، کان سے دماغ تک رستا ہے، اور دماغ سے جو ہے تو وہ معدہ تک رستا ہے. اس وجہ سے میں نے کہا حضرت صاحب کان سے دماغ تک کوئی رستا نہیں، آگے بڑا پردہ ہے، اس سے کوئی جنم نہیں جا سکتا. اگر یہ دماغ کے اندر بھی چلی جائے تو دماغ سے معدہ تک تو رستہ ہے ہی نہیں. یار میں نے کہا دوسری بات میں آپ سے کر دیتا ہوں، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس میں دوائی اندر چلی جائے، مڈل ایئر کیویٹی ہے اس میں چلی جائے، تو اس سے ایک نالی حلق تک جاتی ہے، تو اس سے حلق میں سے گزر کر اچانک ایک قطرہ اس کا ایسا کہ جو تلخی پیدا کر لے، یہ ممکن ہے. جیسے ہمارے علاقے کے بڑے متقی علماء کہتے ہیں کان آنکھوں میں سرما ڈال کر سو جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور نہ سوائے پھر نہیں ٹوٹتا ہے. تو وہ اس طرح کہ آنکھ سے بھی ایک نالی ہے جو ناک پر جا کر حلق تک تلخی کو پہنچاتی ہے. پھر اس میں آگے اور پھر کی بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو دلچسپی مزہ آ جائے گا کہ اس میں جو فیصلہ ہے نا، فیصلہ اس پر ہے کہ آپ نے وہ گھونٹ اندر کیا سے اس طرح کیا اور اندر کوئی چیز چلی گئی، رضا یا دعا. وہ سب یہ کہ اگر وہ چلا گیا، دعا کا ٹکڑا چلا گیا، لکڑی کا شریر ٹکڑا ہو گیا، رضا یا دعا. لیکن اس سے وہ نہیں ٹوٹتا روزہ. آنکھ کے بارے میں آنکھ کا ویسے ہی وہ محتاط ہو اور آنکھ کے بارے میں مطلب فتوائے کہ آنکھ کی دوائی ڈالنے سے کوئی ٹوٹتا، حالانکہ آنکھ سے رستہ ہے، نالی ہے، ناک ہے، اس سے حلق کا ربط ہے. بس اس پر ذرا میں شعر ہو گیا. میں نے ایک مضمون لکھا
اور مضمون نے شائع کیا. پورے پاکستان میں ہنگامہ کھڑا ہوا. اللہ ہمارے صدر والوں نے کہا کہ ہم تو اس کے خلاف نہیں لکھتے. کراچی والوں سے کہا کہ اس کے خلاف لکھو. کراچی والوں نے لکھا میرے خلاف. نئے لوگ اٹھے ہیں، سائنس کو جو ہے وہ سائڈ دے فقہ میں، اور سائنسی باتوں کو جو ہے تو فیصلے کر رہے ہیں. ان کو کیا پتہ ہے، ان کو کس نے اختیار دیا کرتے ہیں. وہ میرے خلاف باتیں لکھی. خیر وہ بہت ہنگامہ ہو گیا. پشاور کے مفتی بڑے ان کے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں. میں کہا بالکل کریں آپ مذاکرہ. تو اس کان کے ساری بات پر مذاکرہ ہوا. میں نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب میں اس مضمون کا فل پروفیسر ہوں، سبحان اور میری بات کو جو ہے تو حجت کے طور پر ساری دنیا میں مانا جاتا ہے. سبحان تو اس بنیاد پر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں. اچھا پھر ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے جو MBBS ڈاکٹر تھے، لیکن وہ دین کے علم پڑھ کے اور وہ بڑے مفتی ہو کر ایک دارالعلوم میں پڑھاتے تھے. اثر تھا عشاء ڈیوٹی کرتے تھے اور دن کو دارالعلوم میں پڑھاتے تھے. نام کا کیا تھا؟ ڈاکٹر عبدالواحد. کہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے کہا ہے کہ نہیں یہ ہو جاتا ہے اور وہ اندرون کا وہ ہے دنیا ہے. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ when a thing reaches to a cavity، تو کیوٹی دماغ بھی کیوٹی، پھیپڑے کے وہ بھی کیوٹی، اور جو ہے تو پیٹس کے اندر ہو جائیں آنکھیں کے اندر نہ ہو پھر بھی ایک کیوٹی. تو میں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے تو ٹھیک ہے فقہ ہوتے بہت بڑے ہو گئے، لیکن ڈاکٹری اور اناٹمی کے بارے میں اس کی ایسی اتنی معلومات نہیں اتنی میری ہے. کیوٹی is something else and GIT is something else. گٹ جو ہے نظام وہ جدا چیز ہے، کیوٹی جدا چیز ہے. سبحان تو شریعت نے جو ہے تو حلق سے اترنے کو کہا ہوا ہے. شریعت نے روزے کو ٹوٹنے کے بارے میں حلق سے اترنے کو کہا ہوا ہے. اب وہ بات اور پھیلی آگے تک عثمانی صاحب کو عالم اسلام کے بڑے مفتی ہیں ان تک بات پہنچی. انہوں نے اپنے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، اس کے ساتھ مذاکرہ کیا. آخر تک اس عثمانی صاحب نے ہماری بات کو مانا. سبحان سبحان اللہ. سبحان الحمد ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہوئے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس میں میں نے 20 سال پہلے بطور طبی نمائندہ ہونے کے تمباکو پر حرام مطلق کا فتویٰ کیا ہے. اللہ 20 سال پہلے جب کو مقبول تندی کے چھوٹے مقبول کا فتویٰ. جی تو بعد نظر مقبول تعلیم انہوں نے کر لی کہ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو، ایک آدمی کو پھیپڑے کا کینسر ہو رہا ہو، ایک آدمی کو مثانے کا کینسر ہو رہا ہو، ایک آدمی کو زبان کا اور منہ کا کینسر ہو رہا ہو، اور ایک برگر ڈیزیز ہے. ڈاکٹر صاحبان تو ٹی ایم او بھی آپ ہے نا، کوئی ٹی ایم او مجھے جواب دے واٹ از برگر ڈیزیز. کوئی مجھے جواب واٹ از برگر ڈیزیز. عمران نہیں بولے گا آپ کے ٹی ایم او سے سوال ہے. وہ ویسلز میں جو بلاکیج ہو جاتی ہے، کیا بات بول جی اسموکنگ اس کا پریڈسپوزنگ فیکٹر ہے. ویسل میں جو بلاکیج ہو جاتی ہے اس کو برگر ڈیزیز کہتے ہیں. کہاں پر ہو جاتی ہے؟ بلڈ ویسلز میں کس جگہ پر ہوتی ہے؟ جی گھنٹڑے میں سارے ٹیم ہو اتنے تو پڑا ہوا ہے. جی رسٹ لیول جی رسٹ لیول رسٹ لیول پہ کس جگہ پر؟ رسٹ لیول پہ جو شیاٹیکا کا ڈیفرنشیل ڈائگنوزس ہے نا، ڈیفرنشیل ڈائگنوزس آف شیاٹیکا، اس میں ایک برگر ڈیزیز بھی ڈسکسڈ ہے کہ برگر ڈیزیز جو ہے تو اس سے جو ہے تو بلڈ ویسل کلوز ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتی ہے، اور بلڈ سپلائی جو ہے تو شیاٹک نرو کی پھرنی ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب واضح بزرگ کسے کہتے ہیں؟ واٹ از واضح بزرگ؟ بس وہ جو ویسل کی جو اپنی بلڈ سپلائی ہوتی ہے نا اس کو واضح واضح بزرگ. بزرگ کہتے ہیں. اور شیاٹک نر کو کون سی آرٹری سپلائی کرتی ہے؟ شیاٹک نرو کو شیاٹک نر کو
شاٹنگ نر کی پوری سلائی ہے واضح نورم تو اس کی واضح نروزہ کو کہتے ہیں واضح نروزہ واضح نروزہ روزہ ہوگا اس کو وزن دروازہ کہتے ہیں اس کو وزن دروازہ کہتے ہیں وہ میرے تو شعبے سے کوئی ہو گئے ہیں میرا خیال ہے 17 سال نکلا ہوا ہوگا سبحان اللہ اس کو وزن دروازہ کہتے ہیں اور یہ جو ہے تو ایکسٹرنل ایک تو ہوتی ہے ایکسٹرنل کون سی آرٹری جو کام کے ایلیک آرٹ فیمورل آرٹری ایکسٹرنل ایلیک کی برانچ کرتی ہے اس کو تو یہ جب تک ہو جاتی ہے تو شیٹیکا کی طرح کا درد ہوتا ہے اب آرتھوپیڈکس والا بیچ میں کوئی ہے ایک بڑا ڈاکٹر ہے ایک رینارڈز ہے ایک برجرز ہے ہاں جی یہ دو ڈیزیز ہے ایک رینارڈز ایک برجر ڈیزیز ہاں یہ رینارڈ ہے ہاں یہ رینارڈ آرتھوپیڈکس والا کوئی بولے ہوتا ہے اچھا اب اس طرح پوچھوں گا واٹ از دی ٹریٹمنٹ آف برگر ڈیزیز وہ تو پری ڈسپوزنگ فیکٹرز جو ہے اس کو پہلے تو اس کو ہٹاؤ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز جو ہے وہ تو ہو گئے اسموکنگ پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہو گئے ایک برگر ڈیزیز ہو گئی ہے سمپیٹیکٹومی یہ سمپیٹیکٹومی کون سی کیا تھی نام سمپیٹیکٹومی ہاں شاباش شاباش ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے وہاں سے پیٹرن نرس جو ہے نا اپروچ کر کے ان کو کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد پھر جو ہے تو کھل جاتی ہے رگ خون سپلائی والی واضح دروازہ کھل جاتی ہے اور آدمی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے آج کل اس سے فینول سے اس کی بلاکیج کر لیتے ہیں فینول سے فینول سے بلاکیج کر لیتے ہیں اچھا سبحان اللہ یہ کس کی بلاکیج کرتے ہیں جو پلیکسز ہیں اچھا ہاں پہلے بلاک ہو جائے وہ تو وہ بغیر سرجری کے بھی ہو جاتے ہیں بغیر سرجری ماشاء اللہ انڈر امیج کر لیتے ہیں باہر بات ہے سرجری کی بڑی ڈسکس کیا لیکن فقہ کی بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ جی بات اس کی ہو رہی یہ بات اسموکنگ کے فتوے حرام وہ تمباکو کے فتوے کی آپ پر بات اس بار میں نے کیا نا تو یہ کئی مفتی میرے مرید بھی ہیں خلفاء بھی میرے مفتی ہیں تو وہ بھی آتے رہتے ہیں اور بڑے ٹاکرے میں ان کے ساتھ کرتے ہیں مفتیوں کو میں بڑا تنگ کرتا ہوں بیت کے لیے آتے ہیں میں بڑا تنگ کرتا ہوں چلے یہاں پر دلچسپ سوال میرے خلیفہ انگلینڈ میں یہ پلمونالوجسٹ ہے پلمونالوجسٹ ہے اور پہلے سسٹر تھا شاید ایسوسیٹ پروفیسر ہوتے کسی وہاں وہ سرکاری کالج میں ہیں اور حج پر اس کی ہم سے ملاقات ہو گئی تعارف کرایا بڑا بیٹھنا اٹھنا ہوا بڑا پسند آ گیا مجھے پھر کچھ ہفتے کے بعد پھر وہاں ملاقات ہو گئی عمرے میں ضرور ملاقات ہو گئی اس سے نبی کے گھومت خدا کے پاس کھڑا تھے ڈاکٹر صاحب آپ وہ ملاقات میرے کام پہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد میں فارغ التحصیل عالم ہو گیا اور فارغ التحصیل عالم ہونے کے بعد میں نے فقہ میں کر لیا اختصاص میں فقہ کر لیا تخصص میں فقہ کر دیا اور ہمارے معاشرے کی بڑی خوشی ہوئی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے فقہ میں کر دیا تخصص کر دیا میں نے کہا مجھے جمعہ کی نماز کا اثر قضا ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا ان کو حساب سے قصر مجھے جمعہ کی نماز قضا ہوگی تو کیا ہوگا جی میں نماز اور کچھ کہہ رہے ہیں کرنا ایسے نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے جی اور نہ اور کچھ بھی شریعت میں بات سے جی اس آدمی کے جس آدمی نے کثرت جمعے کی نماز قضا کی ہے اس پر آدھا جو ہے کیا ہوتا ہے آدھا دینار اس پر جی وہ ہے کفارہ ہے اور ایک دینار جو ہے 4 ماشے 4 رتی ہوتی ہے جی تو ایک ماشے میں 8 رتی ہوتی ہے 4 32 اور 36 رتی ہو گئی اور تولے میں جو ہے 2 96 رتی ہوتی ہے 12 8 96 تو 96 سے 36 رتی ہے یہ کوئی بنتا ہے کتنا بنتا ہے 1,40,000 1,40,000 کفارہ ہے اس کا تو سمجھیں گے سوال کیا 1,40,000 کو کفارہ ہے تو سوال کیا پھر جو ہے تو 2 سال اور کیے جواب اس نے نہیں دیا اور کسی گروہ سے خلافت مجھ گئی تھی
تو ذرا کچھ اس کو ڈانٹا پڑ کی باتیں نہیں کہہ دیجیے نا کہ یہ کیا پڑھا آپ نے کہتے ہیں مفتی بنا میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر تاثرات کیا ہے کیا ہے کہ نفس کا کہ وہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا تو اس نے بڑے عاجزی سے اس نے کہا کہ مجھے معلومات نہیں تھی اور میں کوشش کروں گا سیکھنے تو حکومت خزرہ کے لیے کھڑے میں کہ ڈاکٹر صاحب بات بتاؤ ہمارے سب سے میں آپ کی صلاح بتاؤں یہ بربردارہ جو میں نے پڑھی ہوئی چاہے یہ ایک ضروری بات میں آپ کو کہتی ہوں بس یہ آخری بات ہے دعا کرتے ہیں یہ دم کے لیے میرے پاس لوگ آتے ہیں اور ہم ڈاکٹر صاحبان تو سائنسی ہوتے ہیں ہمارا ذہن دم کر رہی ہوتا ہے موبائل ہمیں نہیں کرتا ہمارے حضرت صاحب کی وفات ہوگی انہوں نے ایک تو مجھے اپنے وفات پر مجھے اپنی گدی پر بٹھا دیا دوسرا کہا کہ میرے سارے جو معمولات تھے ان کی میں نے آپ کو اجازت دے دی اب وہ بات سمجھ آ رہی ہے دونوں پر اچھا میرے پاس وہ لوگ آئے دم کے لیے اور میں کسی کو بلکہ ایک دلچسپ واقعہ منصرہ کا پیڈیٹیشین حضرت صاحب کو مریض تھا پشاور آ گیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے اور میں آپ کے پاس درد کیا میں نے کہا برفدار پر ہٹا مال کھا رہا اس نے کہا تو مجھے ہی بتائے یہ درد ہوتا تھا میں دم کے لیے آیا کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس کے لیے میں نے کہا مجھے اجازت تو نہیں ہے دم مجھے نہیں آتا یاد مجھے نہیں ہے میں کتاب دیکھنا سیکھا ہوتا اس نے کہا مجھے آتا ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ جو ہے تو اس کو کر لیں اس کو جو ہے تو پڑھ کر پھوٹ مان دی آدمی جو فائدہ ہو گیا تو میرے بھی دل کا ذرا یقین آ گیا کہ یہ تو ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے بعد شروع کیا اللہ کہ آپ لوگ جو ہے تو حیران رہیں گے سعودی عرب میں 3 ڈاکٹر ہیں ایک کارسینوما بلیڈر کا کینسر بیکاز آف ہیوی اسموکنگ ایک جو ہے تو ایڈینو کارسینوما اسمال انٹسٹائن 2 ایک جو ہے تو کارسینوما اوول کارڈس یہ تینوں مکمل ٹھیک ہو گئے اور ہوئے ہیں اور ڈیوٹی کر رہے ہیں کرتے رہے ان کو ایک کیا ہوا میڈیکل کی کتاب لکھو ری ایشور یور پیشنٹ اپنے مریض کو حوصلہ دلاؤ ہر نسخے میں لکھا ہوتا ہے ڈیوڈ صاحب ہمارے میرے جو چیز میں تو پہلا کی بات ری ایشور یور پیشنٹ مریض کو حوصلہ دلاؤ پھر آگے لکھو یہ چیز تو ہمارا دم جو ہے تو حوصلہ دلاتے ہیں ان کو رحمت اللہ پاک کی طرف سے تو علاج کا علاج بہت کا کراتے رہے تینوں کو لائے تو جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب سے وہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں میرے پاس دم کے 100 آدمی دم کے لیے آتے ہیں 98 ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹول اسٹوڈنٹ کھڑے یہ ٹول سب آتا خیر خیریت ہے تو 98 کہتے ہیں سارا ٹیسٹ کرائے بالکل ٹھیک ہے لیکن بارے ٹھیک نہیں ہوتی میں نے کہا وہ ٹیسٹوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے جو ضرورت آپ کو کرائے آپ عوام بیوقوف ہوتے ہیں بات بیوقوف نہیں کہنا ہوتا نا صحیح عوام بیوقوف ہوتے ہیں اور ڈاکٹر زیادہ ہوتے ہیں اور مشینیں خریدی نہیں اتنی ان کے پیسے بھی ادا کرنے ہیں کمائی پر پر کرنی ہے ایک آدمی میرے پاس آ گیا پرندہ اتنا اس کے پاس 25 سال کا بیٹا ہے بیٹھ کے کہ ایسے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب دم تراغلی دم کے لیے آئے ہیں کیا اسے کہا میرا بیٹا دل کا مریض ہے یہ ٹیسٹ اتنے اس کے ہوئے ہیں پرندہ ٹیسٹوں کو اس کے پاس میں نے کہا ٹیسٹوں کو دودھ رکھو میرے اس کے ساتھ ریلیشن ہے میرے پاس دم کے لیے آئے اور کو پڑھنے میں استاد ہوں خیر لڑکے میں نے کہا کہ ٹچ موبائل کتنا استعمال کرتے ہو جواب نہیں ہے 2 گھنٹے کے میں نے کہا 4 گھنٹے کے 6 گھنٹے کے 8 گھنٹے کے 8 گھنٹے سے زیادہ رات ہی نہیں ہے دن کو کیا کرتے ہیں کنڈر تو میں نوکری پر نہیں ملازم تو اسے میں نے کہا کہ بابا صاحب آپ کا بیٹا جو ہے تو 8 گھنٹے رات کو بیدار ہوتا ہے اور سارا دن وہاں بیدار ہوتا ہے 25 سال اس کی عمر ہے 5 سال کا دل مقابلہ کرے گا لیکن اس کو 30 سال میں ہارٹ اٹیک ہو کر اس کی موت کا خطرہ ہے پھر ڈاکٹر صاحبان آپ خفا نہ ہو ہماری طبیعت کو زمان ساختہ کریں
جی واٹ کال اور کل کندلے کو مجھے ایک مجذوب بزرگ سے بھی ایک اجازت ہے تو یہ بزرگ تھے بار بار گلیاں دیتے تھے گندی گلیاں نہیں دیتے تھے دادا پہ مبادا یہ سے کہتے تھے تو میں نے اس باپ سے کہا میں نے کہا دے ٹول دلگانو ڈاکٹرانو داس ہے ورنہ تپوس کھڑے یہ سے پوچھا کہ تم کا جو بار کرنے کا دا ہو چاہ تپوس نہ کھڑے تو میں نے کہا اس کو تو کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا تو ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹچ موبائل کو اپنے ہسٹری کے ہوئے اور ایگزامینیشن میں رکھو اس کو کلاس کوسچن میں اس کو رکھو ہاں جی میں نے ایک آدمی کو ٹرین کیا ہوا ہے بیک ایک کے بارے میں اور شیڈے کے بارے میں رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مرید ہے میرا تو کوئی بھی آتا ہے میں کوئی کھا کرتا ہوں پہلے اس سے معائنہ کراؤ تو اسے جب معائنہ کراتے ہیں تو مجھے بتاتے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو ہوشیاٹے کا یا ایم آر آئی والی بات نہیں ہے اس کا مسل اسپاز ہے مسل کے جھگڑے ہوئے ہیں اس کا اسپاز ہے اور میں نے اس کی ہسٹری ہے وہ کافی دیر بیٹھ کر خراب پوسچر میں ٹچ موبائل کو استعمال کرنے سے ہوا ہوا ہے ایک خاندان والے اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے کہ جی اس کا جو ہے تو اس کو اعصابی تکلیف ہے اور اس نے تو ہم نے دم کرایا کیونکہ کوئی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر بند نہیں آ رہا تھا ہم نے دم کرایا مجھے سارے نے دم کرایا تھا اس نے ایک اجازت دموں کی مجھ سے ملی ہوئی تو اسے میں نے کہا کہ اس طرح ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا اگر کہ اثرات نہیں پہ جادو دے اثرات نہیں ہو تو میں نے کہا باہر ہو کے خبر رکھو میں نے کہا کہ ٹچ موبائل کتنا تو اس نے اسے 2 4 6 گھنٹے تک کی آ گیا جی تو اس کے والدین سے میں نے کہا کہ ابھی اس کی 25 سال عمر ہے 5 سال اس کے اعصاب مقابلہ کریں گے اتنا زیادہ بحرام نے کو 5 سال اور 5 سال کے بعد اس کو خالد ہو سکتے اور پھر میں وہ گاؤں والے کو کہا کہ ہر چاہتا جادو جنات نہ آیا کرا ہاں جی ہر کسی کو جادو جنات نہ کہا کرو ہاں جی بلکہ دمگروں کے پاس جو 100 آدمی آتے ہیں نا تو 100 میں سے 70 سائیکیٹرک مریض ہوتے ہیں 80 سائیکیٹرک مریض ہوتے ہیں کئی 20 جادو جنات والے ہوتے ہیں ہاں جی اور میرا تو تجربہ ہے نا جادو جنات والے ہوں تو میں نے اس کے لیے وقت میرے پاس میں نے اس کے لیے ایک وہ بنائے ہوئے نقش کو کہتے ہیں وہ آدمی کو دیتا جادو جنات ہو تو بس ظاہر ہوتا ہے بالکل وہ کرنا اور پھر کہا کرتا ہوں آپ علاج کے لیے آپ جائیں آپ کی سائیکیٹرک بیماری ہے تو یہ آپ کے معاشرے میں یہ بات چل رہی ہے اس کو نوٹس میں لیں اور اپنی ہسٹری لینے میں اور ایگزامینیشن میں کراس کوسچن میں اس سے فائدہ لیں اور اس سے لوگوں کی صحتیں ہیں لوگوں کی جوانی سب کچھ تباہ برباد ہو رہی ہے کیا لڑکے کیا لڑکیاں کیا نہیں جان پر بچے جو اسکول کے جو بچے 7ویں 8ویں والے اسکول سے رہ گئے بعضوں نے ماں باپ سے کہا کہ میں اسکول میں نے پڑھتا ہوں ہمارے اندر اداروں میں ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے اس کا بیٹا BS یونیورسٹی میں داخل کیا ہوا کمپیوٹر سائنس میں اور اس نے جو ہے تو آخری سیمسٹر میں آ کے اس نے آخری سیمسٹر میں اتنا عادی ہو گیا لیپ ٹاپ کا اور گیموں کا کہ اس نے باپ سے کہا کہ میں قدر پڑھتا ہی نہیں کہ تو کیا کرے گا اس نے کہا میں ٹھیک ہوتا ہی نہیں دوسرے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہی نہیں تو میں اسی کو کرتا رہوں گا سب کچھ کھانا پینا بنگلہ موٹریں گاڑیاں سب کچھ ہیں اس کو وہ کیا ماں باپ کا سایہ سب پر چھتری ہے پتہ نہیں چل رہا سبحان اللہ اب آخری بات ہے مفتی صاحب کے ساتھ ٹاکرا سبحان اللہ کہ ایک کو کہتے ہیں حربی کافر جس نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہوا ہے ایک کو کہتے ہیں زندیق جو اپنے غلط اسلام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میرے صحیح اسلام کو کہتے ہیں کفر زندیق کون کون ہے قادیانی پرویزی گامدی جی اور انجینئر مرزا 4 عربی کافر کون ہے عربی کافر وہ ہیں جنہوں نے دنیا اسلام پہ کسی کا حملہ کیا ہوا ہے
ان دو طبقوں کا کوئی حق نہیں ہے آپ پر کہ اگر سڑک کے کنارے حادثہ کیے ہوئے پڑا ہوا تیرا باپ اور نزدیک ہے عربی کافر ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر اسپتال میں لے جائیں. You will allow him to proceed toward death. کیوں گھر بھی کافر وہاں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا پہلے مرے یا وہ مرے. صحیح. اور وہ جو زندیق ہے وہ آپ کے دین کو غلط کہہ کر کفر کا فتویٰ لگا کر اور اپنے دین کو ٹھیک کہہ رہا ہے. جیسے کہ ابھی مسئلہ ہوا، یہ نیشنل عوامی پارٹی والے نے اپنے اس میں مرکز میں ایک سیل کھولا تھا، فیکٹ از فیکٹ، اور اس کا سربراہ قادری کو بنا دیا. تو پورے ملک میں بڑا ہنگامہ ہوا. آپ لوگوں کو پہنچا ہے وہ؟ ہاں جی، پورے ملک کو پھیلایا ہم نے اس کو جو تھا وہ. اور وہ بہت کام کے آدمی دکھ رہے. اب میں یہاں سے واپس ہونے کے بعد جن آدمیوں نے کارنامہ کیا ان سے ملنے کے لیے بھیجا ہوں. ہاں جی. اور یہ دو طبقے اس سلسلے میں نے اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ اعلان میں نے سن 2000 سے کیا ہوا جب امریکہ کا حملہ افغانستان پر ہوا. اس وقت سے میں نے اعلان کیا ہے کہ عربی کافر کی چیز کو استعمال کرنا حرام مطلق ہے، نزدیک کی چیز کو حرام مطلق ہے. اس سلسلے میں پیپسی اور شیزان یہ دونوں شراب کے حکم میں ہیں. پھر میں نے یہ اعلان کیا ہوا کوئی مفتی اگر میرے ساتھ بات کرتا ہے اس پر اور مجھے اس کو ہرا دیا میں اس کو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا. اس کا پینا حرام ہے جیسے کہ شراب کا پینا حرام ہے. بالکل واضح بات. اللہ کوئی مولوی صاحب آپ سے کہیں گے کہ نہیں یہ تو پانی ہے، چینی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ذات و حرام نہیں ہے. اس مولوی صاحب کو دین کی سمجھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے وہ فارغ و تحصیل عالم ہو، کچھ بھی ہوا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اس حد تک یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے. اس سے پرہیز کرنی ہے. بالکل. ٹھیک ہو گیا. بے شک. باقی صحت تو میری نہیں، سارے دن میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. جی جزاک اللہ. ویب سائٹ ہے میرا، ہاں جی، جی جس پر میرے 5 بیان ہر ہفتہ نشر ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں جی. ماشاء اللہ. اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ویب سائٹ نا، ایک واٹس ایپ جی. ہے، اس پر 5 بیان میرے نشر ہوتے ہیں ہفتہ. اور ایک ویب سائٹ ہے جس پر میرے 2000 کے قریب بیانات ہیں. اور اللہ کے ساتھ بعض ساتھی ہے ڈاکٹر نسیم صاحب PhD کا جو پروفیسر رہا ہے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے سارے بیانات 2000 سنے. سبحان اس سے فیس بک سے میرے سنے ہوئے. سبحان اللہ. کچھ کتابوں کی شکل میں شائع میں نے کی ہے. ایک کتاب میں نے شائع کی ہے تصوف، نفسیات اور میڈیکل سائنس. جی. اس کا انگریزی میں ترجمہ کرایا ہے اور اس کا عربی میں ترجمہ کرایا ہے. اردو انگریزی والا شائع کر دیا میں نے. عربی والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو بیرون سے شائع کرتے ہیں. ایک تو بیرون سے شائع کا ساری دنیا اسلام میں پھیل جائے گا. جی ہاں. چھپائی بہت اچھی کرتے ہیں. جی. ایک ان کا اصول ہے کہ آپ کی کتاب ان کی ہو جائے گی اور روزانہ شائع کریں گے، اس میں سے وہ 200 ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. کتاب ان کی ہو جائے گی. صحیح. اور ساتھی کہتے ہیں اس کو اس طرح شائع کر دیا پھیل جائے. کچھ کہتے ہیں کہ نہ کتاب اپنے ملکیت ہونی چاہیے، اس کو شائع سے نہیں کرنا چاہیے. جی. تو وہ انگریزی والی پر اردو والی ختم ہو گئی، اس پھر چالو کر. انگریزی والی ابھی ہے. جی. ہاں جی. جی. تو یہ اردو نہ سمجھتے ہو، آپ کے ڈاکٹر صاحبان انگریزی میں سمجھتے ہو تو ان کو لا کر دو. جی. جی. ٹھیک. نا ڈاکٹر صاحبان تو ہوتے بھی بہت غریب ہیں. جی. اس لیے میں مفت ہی دیتا ہوں. سبحان اللہ. صحیح. سبحان اللہ. سچ بات ہے، آپ دین کا کام کریں نا تو مسلمان قوم جو ہے یہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. بے شک. آپ کو پیسوں کا پتہ ہے نہیں. سبحان اللہ. تو میری کتابیں جو شائع ہوئی ہیں ان پر تھوڑا بہت میں نے بھی خرچہ کیا ہے، لیکن اتنے لوگوں نے اس پہ رابط کیے ہیں، اس میں ہوا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی چھپ کی. سبحان اللہ. اور پھر ایک مرکز میں نے بنائے ہوئے پشاور میں خانقاہ اسے کہتے ہیں. تو خانقاہ میں آپ آدمی آئے، میرے پاس ٹھہرے 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ سال. سبحان. اور اس میں اگر جو ہے تو
تو ایک ہم ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ بس آ کر میرے پاس ہی ڈیرا ڈال دیں. تو میں نے طبی طور پر ڈال کر تبلیغ والے کہتے ہیں آپ کے پیسے، آپ کے پاس پیسے ہوں جیب میں ڈالیں، بستر اپنا لے کر آئیں اور کام کریں ہمارے ساتھ. اور خدا نے کہا آپ بیمار ہو گئے، آپ کے پاس پیسہ نہ ہوتا اپنا کام کرو. میرے کا خرگاہ کا نظام یہ ہے کہ اب کھانا آپ کو میں دوں گا، بستر آپ کو میں دوں گا. آپ آئے ہمارے ساتھ وقت گزارے. اور عمران صاحب تو بڑا ڈاکٹر ہے نا، لیکن اس نے کہا کر کہا کہ میں جی میں تو غریب آدمی ہوں اور میں قرضہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. یہ جو کرایہ تھا قرضہ لے کر آیا ہوں اور 10 دن میں نے مزدوری بھی نہیں کی ہے. میرے بچے کیا کھائیں گے؟ اگر اس کو 10 دنوں کی مزدوری اور آنے جانے کا کرایہ میں نے نہ دیا تو پھر یہ گلا کریں. پھر بھی آپ آئے تو ہم کیا کریں؟ پشاور کیسے ہی آپ آیا کریں نا اپنے کاموں کے لیے، اور آپ میرے پاس گزارا کرو. رات میرے پاس گزارا کرو کھانے پینے کا انشاءاللہ، اور بشدادی کے ساتھ بچوں سے بچ کر ساتھ گزارنے کا سارا بس. ایک دفعہ ایک آ گیا ایس پی آ گیا، واقف تھا میرا خاندان کے اس کی وزیر تھے. اس کا رات اس نے کہا کہ میں رات یہی گزاروں گا. کیسی بات؟ آدھی رات کو اس کو آڈر ہے ساتھی اس کا ٹراول اٹھا، گاڑی اس کو ڈالا، اسپتال لے گیا، سارا اس کا کام کر کرا کے بالکل فوری جو ہو گیا تھا اس آدمی کو. تو اسے میں نے کہا کہ یہ ایس پی جو ہے یہ رات جو ہے وہ اس کے لیے اصلاح کے لیے گزارنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو آٹومیٹک کرنا تھا. اس نے کہنے کے بعد جب ہوا نا یہ سارا بندوبست کر کے اس لیے آیا تھا. شکر ہے کہ آپ نے کر دیا اس کو بندوبست. یہ خرقہ انتظام ہے اور امت میں چلا ہے. آخر ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں کہ میری خانقاہ کی عورتیں بہت مخالف ہیں پشاور میں. وہ کیا مخالف ہے؟ وہ کہتی ہے ہم لوگ کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، کھانا بھی وہاں ملتا ہے اور رہائش کی جگہ مل جاتی ہے، ہمارا کوئی روک ہی نہیں ملتا. سبحان اللہ. درس میں خان میں ہماری ایک مجلس ذکر میرے سمجھنے کی ہوتی ہے جو بیت کا خطرہ میں رہنا پوری دنیا میں پھیلا ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک نے چین میں ختم کیے، روس میں ختم کیے، اور امریکہ میں خلیفہ میرا امریکہ میں ہے، کینیڈا میں بڑی نظر ہے، اور برطانیہ میں آئے برطانیہ ملک میں پھرے ہوا بھی. ایک نظام ہے بے شک اور اصلاحی نظام ہے. آدمی کو بہت تسلی ہوتی ہے، کھانا کھانا بہت تسلی ہوتی ہے بے شک. آپ امید سے تبلیغ والے کا جی اور یہ وقت مجموع خلاف خبریں ہو گئی خلاف ہونے دیجیے جی خلاف نہیں کرنا جزاک اللہ. ہمارے خاموش کہتے ہیں لوگ بر خلاف خبریں کی ہیں. مقصد کو سر بس دین پیدا کول نہیں کرنا، مقصد کو دین پیدا کول دی کا تبلیغ کو شکل دی کا خانقاہ کو شکل دی آبجیکٹیو کو یاد دی. مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے نا کسی دور دراز دیہات میں کوئی آدمی یا کوئی بڑی صاحب کسی کو تیار سکھا رہا ہے تو وہی میرا کام کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کریں جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا ولد الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بالله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بارك في قلوبنا وسددنا وقبال يا الله من كان علينا فرشان من خلاف يا الله نشكرك ونبلغ من يا دين قلب واسع يا جلال رب يا الله الإسلام هداية وعام فروا وصدق وعام فروا حضور اتصل الله من رسول الله محبت وعام فروا بدريوم محبت وعام فروا وسنتم محبت وعام فروا
یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ غزہ مجاہدین کی مدد فرما یا اللہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما یا اللہ پاکستان کو ہندوستان کے آگے یا اللہ جھگڑے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو ہندوستان کے آگے ضرور یا اللہ برے کے لڑے نکل یا اللہ برے کے لڑے نکل یا اللہ برے کے لڑے نکل یا اللہ اس جھنڈے کو یا اللہ دلی کے دار قلعے پر سے رہنے کے حالات پیدا فرما یا اللہ کشمیر کی آزادی کے حالات پیدا فرما یا اللہ ہزاروں بجے ساتھی ہم جو نیک مراد ہو تعالیٰ سب کی جدید نیک مرادوں کو پورا فرما وصلی اللہ تعالیٰ خیر محمد و آلہ وسلم کھانا سارے ساتھی کھا کرتے ہیں جی تشریف ہے السلام علیکم ڈاکٹر رضا امان اسسٹنٹ پروفیسر نیوروسرجری اور 95-96 کی کلاس شاگرد ما کلاس فیلو کیم سیٹ ڈاکٹر اسماعیل عمرہ کلاس فیلو السلام